اب یہ ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا تاکہ کہیں اشارہ نہ ہو جائے. خطرناک حد تک بڑی ہوئی ہے. جی جی، اس حد تک کیا ہے وہاں تک. السلام علیکم، خیریت سے مزاج بخیر. جناب قبلہ حسان نصیب الرحمان صاحب تشریف لائیں، بہت شکریہ، بہت نوازش، خوش آمدید. قبلہ آپ اس بارے میں یہ اس کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کا کوئی پس منظر ہے کہ جی اس وقت سڑک پہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی جان میں بتا رہا ہوں عید نہیں ہونی کیونکہ جمعے کا دن بہت بھاری ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو جمع عیدین ہوتا ہے، دو عیدیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ پہلے حاکم کی ذمہ داری دو ہو جاتی تھی، اور پھر ایک تو اس کو نماز پڑھانی ہوتی تھی، خطبہ دینا ہوتا تھا، اور پھر اس کو بعد میں سب سے ملنا بھی ہوتا تھا. جو خلیفہ ہوتا تھا لوگوں سے مل کے ان کے مسائل سننے ہوتے تھے اور اس کا حل کرنا ہوتا تھا. تو ذمہ داری کے اعتبار سے حاکم کے لیے یقیناً بھاری ہے، لیکن برکت کے اعتبار سے تو برکت زیادہ ہو جائے تو اس کو کوئی بول دے کہ برکت کا وزن زیادہ ہے تو بھاری ہو گیا تو وہ اور بات ہے. ویسے قبلہ آپ پنڈی سے تشریف لائیں تو آج کراچی میں بڑا مخصوص موسمی حالات رہے ہیں، تو کوئی تبصرہ ہے آپ کو کوئی؟ یقیناً ماشاءاللہ کراچی کی سڑکیں آج وہ وینس گئے تھے تو وہ والا منظر پیش کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ کراچی شہر پہ مزید کرم فرمائے. وظیفہ ہے کوئی کہ ذرا شہر کے حالات کی؟ یقیناً جو حکمران ہیں ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ مزید محنت کریں کراچی کی خدمت کے لیے تو بہتر ہو جائے گا. قبلہ نے کہا کہ حکمران مزید محنت کریں تو اس کا مطلب یہ حسن ظن رکھا ہے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ اس وقت محنت کر رہے ہیں اور تھوڑی اور کریں. تو یہ اصل میں ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں لوگ وظائف کی طرف یوں آتے ہیں کہ حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں، ساری رات بھی کرنا پڑا تو کر لوں گا. میں نے کہا 5 نمازیں پڑھتے ہیں، کہا نہیں نماز تو نہیں پڑھتے، وظیفہ کرنے کو تیار ہیں. تو میں نے کہا آپ کے لیے نماز ہی وظیفہ ہے، تو اسی طرح ان چیزوں کے لیے کام ہی وظیفہ ہے کہ کام کیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں تو ہم ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. وہ جو ہمارے بڑے اچھے دوست تھے راجہ مطلوب صاحب، ان کا حضرت صاحب سے بہت ہی اچھا تعلق تھا. یعنی ایک رمضان تو مجھے ایسا یاد ہے کہ جو انہوں نے یکم سے لے کے 29 رمضان تک آپ کے گھر میں گزارا. پچھلا رمضان یعنی وہ مجھے روزانہ فجر کے بعد ویڈیو کال کرتے تھے حضرت صاحب کے گھر سے، تو اتنا زیادہ. تو اب اور کئی رمضان ایسے گزرے ہیں جب میں 29 دن یا 30 دن یہاں مکمل کرتا تھا، 30 دن. تو اب جب نکلتا تھا یہاں سے تو میں پہلی کال وہ اکثر کراچی میں اس کو بلا لیتا تھا، تو ہم چاند رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا 3-4 گھنٹے، پھر میں اپنے گھر جاتا تھا. اب وہ کار حادثے میں اس کا ہاں. تو اب میں بڑی عجیب تو اگر اس طرح کی صورتحال میں کوئی ہو کہ جن کے عزیز و اقارب نہ ہو تو آپ یہی کہیں گے کہ بہرحال اللہ کا حکم ہے تو آپ خوشی تو منائیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کیا، لیکن ان کو اس طرح یاد کر لیجئے کہ فاتحہ یا جو بھی. اس میں خوشی کا یہ ہے قبلہ عید کی خوشی منانے میں جو اعمال ہیں، تھوڑی سی آواز اگر حسدہ کی بڑھا سکیں. جو اعمال ہیں عید کی نماز پڑھنا، لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے پر مبارک دینا، رمضان کا تکمیل ہوئی، اعمال کی توفیق ملی اس پر مبارک دینا، یہ سارے کام تو خوشی کے ہیں. اب عید پہ آپ کو بگڑے ڈالنے کو تو کوئی نہیں کہہ رہا، وہ تو آپ خود کر رہے ہو. عید پہ میوزک تو آپ خود چلا رہے ہو، عید پہ مخلوط گیدرنگز تو آپ خود کر رہے ہو. تو غیر شرعی عمل تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو وہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. عید کی خوشی تو اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، رمضان کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے اجر ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اس خوشی میں آپ کو رقص کرنے کا کون کہہ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز کرنے کا کون کہہ رہا ہے جو نہیں کرنی. شرعی سوگ ویسے بھی 3 دن ہوتا ہے، جب وہ مکمل ہو گیا اب عید کا موقع آیا، آپ عید کی خوشی منائیے. عید پہ رمضان کے موقع پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور عید پر خوش ہونا اس انداز میں جو حدود شرع میں جو خوش ہوگا وہ خوش ہونا بھی اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، باعث اجر ہوگا. اس کا بھی اثار ثواب آپ اپنے اس جانے والے کو کر دیں. تو ہر چیز جب حدود شرع میں کی جائے گی تو شریعت نے اتنی خوبصورت لائنز کھینچی ہیں کہ ان کے بیچ میں رہ کے آپ کسی موقع پر بھی جب اس پہ عمل کریں گے تو وہ انشاءاللہ خیر کا ہی باعث ہوگا. اس کے لیے قبلہ ایک سوال ہے، آپ آخر میں بتا دیجئے. میں وہ سوال چلا دیں آخری، بس ہم 1 منٹ بس ہم اس کو وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. ذرا چلا دیں آخری سوال. میرا علماء کرام سے یہ سوال ہے کہ جو بچے اسپیشل ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے، کفارہ دینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ مطلب اسپیشل بچے حسان بھائی کہ نابالغ بچہ جو ہے اس کے لیے تو ویسے بھی نہیں ہے، اور جو مقبوط الحواس ہے اس کے اوپر تو شریعت ویسے بھی قلم نہیں اٹھاتی. تو جو ماں باپ اس گلٹ میں بھی نہ رہے نا کہ بچہ ظاہر ہے وہ تو جو ہے ہی جس کا ذہن ہی کمزور ہے، جو ذہنی طور پہ وہ ہے، اس کے اوپر تو شریعت کا حکم نہیں ہے. جو حدود شرع کی میں بات کر رہا تھا عید میں، تو ایک تعریف میں اس لیے نہیں کہ آپ سے میرا جو تعلق ہے کرنا چاہوں گا کہ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشنز میں ایک مثالی پروگرام ہے کہ رمضان میں صرف قرآن بیان کر کے، صرف علماء کو بٹھا کے، صرف دینی طریقے سے، صرف دینی باتوں کے ذریعے بھی ماشاءاللہ پروگرام ہو تو وہ کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے. یو آر ایگزامپل فار ادرز ماشاءاللہ. بہت نوازی، بہت ان کا یہ اتفاق ہے. یقیناً نہیں بہت شکریہ. کمنگ فرام یو مینز اے لاٹ. بہت بہت شکریہ. بہت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے انشاءاللہ.